خوش آمدید۔ آج ہم قرآن کریم کی ایک بہت ہی دلچسپ آیت سورت البقرہ کی آیت نمبر 26 پر بات کریں گے۔ جی، یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال دی ہے۔ بالکل، اور ہمارے پاس جو مواد ہے وہ یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی بظاہر چھوٹی مثالیں کیوں دیتا ہے اور ان پر لوگوں کا رد عمل کیا ظاہر کرتا ہے۔ جی ہاں، تو مقصد یہ ہے کہ ہم اس پیغام کی حکمت اور اس کے آپ کہہ لیں اثرات کو سمجھیں۔ ٹھیک۔ آیت کا مفہوم کچھ یوں ہے خلاصتاً، بے شک اللہ اس بات سے آپ کہیں جھجکتا نہیں کہ مچھر یا اس سے بھی بڑھ کر کسی چیز کی مثال دے۔ ایمان والے جانتے ہیں یہ حق ہے رب کی طرف سے۔ صحیح۔ لیکن کافر کہتے ہیں کہ ایسی مثال سے اللہ کا کیا مطلب؟ پھر فرمایا کہ اللہ اس سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے، بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، اور گمراہ صرف فاسقین کو کرتا ہے۔ جی، اچھا، تو آئیے اس پر بات کریں۔ پہلا سوال تو یہی آتا ہے ذہن میں کہ بھئی مچھر اتنی چھوٹی مخلوق کیا مثال کی جسامت اہم نہیں ہے؟ دیکھیے یہی تو اصل نقطہ ہے۔ تفسیر یہی واضح کرتی ہے کہ اللہ کے نزدیک حق کو واضح کرنا اہم ہے۔ اس کے لیے کوئی بھی مثال استعمال ہو سکتی ہے، چھوٹی سے چھوٹی بھی۔ اچھا، یہاں بعوضہ یعنی مچھر کہا، پھر فما فوقہا۔ اب اس کے دو مطلب لیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ حقارت میں اس سے بھی بڑھ کر کوئی چیز جیسے مکھی، مکڑی، اور دوسرا جو زیادہ دلچسپ ہے کہ جسامت میں اس سے بھی چھوٹا یعنی اور بھی معمولی۔ تو گویا مثال چھوٹی ہے یا بڑی یہ بات اہم نہیں ہے۔ تو اصل چیز مثال کا ظاہر نہیں بلکہ وہ سبق ہے جو اس کے ذریعے دیا جا رہا ہے۔ بالکل، اصل اہمیت اسی پیغام کی ہے۔ اور دیکھیں جو ایمان والے ہیں الذین آمنوا، وہ اس نقطے کو فوراً پکڑ لیتے ہیں۔ اچھا، وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے آئی ہے، تو ضرور اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی سچائی ہے۔ وہ اسے حق مانتے ہیں۔ ٹھیک، لیکن پھر دوسری طرف ہیں کافر الذین کفروا، ان کا رد عمل بالکل الٹ ہے۔ وہ اعتراض اٹھاتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، جی، یعنی اللہ نے یہ کیسی مثال دی، اتنی حقیر۔ وہ مطلب مثال کے ظاہر میں الجھ جاتے ہیں اور اصل بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بالکل، اور قبولیت اور انکار کا یہی فرق ہمیں آیت کے اگلے حصے تک لے جاتا ہے۔ یُضِلُّ بِهِ کَثِیرًا وَیَہْدِی بِهِ کَثِیرًا، یعنی اللہ اسی ایک مثال سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے۔ یہ تو بڑی حیران کن بات ہے، ایک ہی پیغام، دو مختلف نتیجے۔ جی ہاں، یہ اس لیے کہ پیغام تو ایک ہی ہے، لیکن سننے والے کا دل، اس کی نیت، اس کا رویہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس سے کیا اثر لے گا۔ اچھا، آیت میں یہ بھی ہے کہ اللہ ایسی مثال دینے سے حیا نہیں کرتا۔ یہ حیا کا لفظ اس کا کیا مطلب ہے یہاں؟ کیا یہ ہماری عام انسانی شرم والی بات ہے؟ نہیں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ تفسیر ہمیں بتاتی ہے کہ یہاں حیا کا مطلب وہ انسانی شرم نہیں جو کسی عیب یا کمی کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ تو ہر نقص سے پاک ہے۔ تو پھر کیا مطلب ہوا لا یستحیی کا؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ حق بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی بھی مثال بیان کرنے سے گریز نہیں کرتا، اسے ترک نہیں کرتا۔ مطلب حق کو واضح کرنے کے لیے چھوٹی سے چھوٹی مثال دینا بھی اللہ کے نزدیک معیوب نہیں۔ اچھا، یعنی یہ ایک طرح کا اسلوب بیان ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے ہاں حق کا بیان سب سے اہم ہے، مثال چاہے سادہ ہی کیوں نہ ہو۔ جی بالکل، مفسرین نے اس کی اور مثالیں بھی دی ہیں قرآن سے، جیسے بدلے کو بھی برائی کہہ دیا جاتا ہے، حالانکہ بدلہ لینا برائی نہیں، وہ صرف لفظی مشابہت ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو یہاں بھی حیا کا لفظ استعمال کر کے گویا کفار کے اعتراض کا جواب دیا کہ اللہ ایسی مثالیں دینے سے، حق واضح کرنے سے باز نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہ گمراہ ہونے والے کون لوگ ہیں؟ آیت کہتی ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، یعنی اس سے صرف فاسقین گمراہ ہوتے ہیں۔ یہ فاسقین کون ہیں؟ کیا مثال انہیں گمراہ کر رہی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ فاسقین جو ہے یہ لفظ نکلا ہے فسق سے۔ فسق کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے باہر نکل جانا، حد توڑ دینا۔ اچھا، شریعت میں یہ اللہ کی اطاعت کے دائرے سے باہر نکلنے والوں کے لیے آتا ہے۔ اس میں بڑے گناہ کرنے والے بھی ہیں، اور اس کا سب سے اونچا درجہ ہے کفر، یعنی حق کا انکار کرنا۔ تو قرآن میں اکثر فسق کفر کے معنی میں بھی آتا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ تو آیت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ مثال خود کسی کو گمراہ نہیں کر رہی، بلکہ جو لوگ پہلے سے اندر سے
حق سے بھاگنے والے ہیں، نافرمانی پر تلے ہوئے ہیں، یہ مثال ان کی اس اندرونی حالت کو اور پکا کر دیتی ہے۔ اچھا، یعنی ان کے انکار کو ظاہر کر دیتی ہے۔ بالکل، وہ اسے بہانہ بنا لیتے ہیں مزید بھٹکنے کا، جبکہ جو ایمان والے ہیں ان کے لیے یہی مثال ہدایت بڑھانے کا سبب بن جاتی ہے۔ تو گویا اللہ کا کلام یا اس کی مثال ایک کسوٹی کی طرح ہے، ایک آئینے کی طرح جو سامنے والے کے دل کی اصلی حالت دکھا دیتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا، ایک ہی پیغام، کسی کے لیے روشنی، کسی کے لیے ٹھوکر، مگر وجہ پیغام میں نہیں بلکہ وصول کرنے والے کے اپنے انتخاب میں، اس کے رجحان میں ہے۔ ہم اور یہاں ایک اور غور طلب بات یہ ہے کہ سچائی خود بھی بعض اوقات تفریق کا باعث بن جاتی ہے۔ اس لیے نہیں کہ سچائی میں کوئی مسئلہ ہے، بلکہ اس لیے کہ لوگ اسے قبول کیسے کرتے ہیں یا رد کیسے کرتے ہیں۔ یعنی مچھر کی مثال بذات خود گمراہی نہیں پھیلا رہی۔ نہیں، بالکل نہیں، وہ تو بس پہلے سے موجود جو انکار ہے، جو سرکشی ہے، اسے ظاہر کر رہی ہے۔ یہ دلوں کا امتحان ہے۔ آخر میں ایک بات سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ جب بھی ہمارے سامنے کوئی نئی بات آتی ہے، کوئی نیا نظریہ، کوئی پیغام، تو ہمارا جو پہلا رد عمل ہوتا ہے نا، جی، وہ اکثر اس پیغام کے بارے میں اتنا نہیں بتاتا جتنا وہ ہماری اپنی اندرونی کیفیت، ہمارے اپنے تعصبات اور ہماری سمجھنے کی آمادگی کے بارے میں بتا جاتا ہے۔